مسلمانوں کی بیٹیاں جہاں میلے ٹھیلے کے نام پہ تازیہ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اسی تہوار اور اسی فیسٹیول کو محرم کہا جاتا ہے۔ آج تک ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ صبر کا تہوار ہے، یہ تحمل کا تہوار ہے، یہ جذبے کا تہوار ہے، یہ روزے کا تہوار ہے، قرآن خوانی کا تہوار ہے، صبر کرنے کا تہوار ہے، حسین کو یاد کرنے کا تہوار ہے، حسین کو منانے کا فیسٹیول ہے، حیا کا فیسٹیول ہے، ایمان کا فیسٹیول ہے، نماز کا تہوار ہے، روزے کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار ہے۔ مگر آج گاؤں چاہے مانپور چھپرا ہو، گاؤں چاہے سیوان کا کوئی گاؤں ہو، بہار کا کوئی علاقہ ہو، بھارت کا کوئی حصہ ہو یا دنیا کا کوئی حصہ ہو، مسلمان جہاں بھی ہے اس میں 99% مسلمانوں نے محرم کی عظمتوں کو پائمال کیا ہے۔ یہ جلسے کا ہی فائدہ ہے کہ آج بھی لوگوں میں اس چیز کا احساس بچا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جلسے کی ہی برکت ہے کہ آج بھی ہمارے سماج میں حیا پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جلسے کی ہی محنت اور فضیلت ہے جس کی بنیاد پر آج بھی نوجوانوں میں دینداری دیکھی جاتی ہے۔ جلسہ ہٹ جائے تو آپ کہاں پہ دین سیکھیے گا؟ ایک تو آپ نے کبھی دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، پیدائش کے بعد میٹرک ایگزام آپ پاس کیے، کسی طرح انٹر میں داخلہ ہوا، والد محترم نے آپ کا پاسپورٹ بنایا، سعودیہ کی تیاری ہو گئی، دبئی گئے، دوحہ گئے، قطر گئے، 50 سال تک آپ نے وہاں پہ کمایا، محنت کی، 1-2 سال پوری زندگی میں جوڑ لیا جائے، جوانی کے بعد تو آپ صرف 1 سے 1.5 سال آپ مانپور میں رہے۔ اب بتائیے کہ اتنی مدت میں آپ نے دین کہاں سیکھا؟ اس فیکٹری میں جہاں آپ کام کر رہے تھے۔ آپ نے مذہب کہاں جانا؟ وہاں پہ جس فیکٹری سے آپ جڑے ہیں۔ شاعر ہندوستان حضرت محبوب ظفر دہلوی کی آمد ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ ہمارے محبوب شاعر محبوب ظفر دہلوی، جن کو ہندوستان میں بڑی محبتوں سے لوگ سنتے ہیں، ملتے ہیں، جن کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بہت لمبا سفر حیدرآباد سے بائی ایئر پٹنہ سے بہت مشقتوں کے بعد وقت پر آپ کے گاؤں میں آ گئے ہیں۔ میری گفتگو جیسے ختم ہوگی پھر آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ اچھی چالاکی ہے کمیٹی والوں کی کہ اگر ان کی نعت خوانی ہو جاتی تو نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بس چکا ہے کہ ہمیں تقریر سے زیادہ لذت ہمیں نعت خوانی سے ملتی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، مگر علماء کے خطاب کا احترام بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے گھنٹوں نعت خوانی سماعت کی اور خطاب کے ٹائم پہ آپ فرار ہو گئے تو آپ جلسے کے دشمن، اس نعت خان کے نعت خوانی کے دشمن، خطیب کے خطاب کا دشمن، مبلغ کے پیغام کا دشمن آپ مانے جائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے اچت اور مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی مہمان ہیں ہر ایک مہمان کو آپ سماعت کریں کہ ان سے کون سا پیغام ملے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جلسہ دین نہیں سکھاتا ہے، آپ کا اگر ماننا ہے کہ جلسہ مذہب نہیں بتاتا ہے، آپ نے اگر یہ مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جلسہ بلا وجہ ہے، بیکار میں 100 روپیہ 500 1000 روپیہ چندہ دینا، یہ سب فالتو کی چیزیں ہیں، تو میں پوچھوں گا پھر آپ کو دین کہاں ملے گا؟ آپ کو مذہب کہاں ملے گا؟ آپ کے عقیدے کی حفاظت کا پیغام کہاں ملے گا؟ آپ کو سنیت میں رہنے کے جو لوازمات ہیں وہ کہاں سکھائے جائیں گے؟ اس کے لیے اس پوری کائنات میں کون سا ادارہ آپ نے بنایا ہے؟ آپ کو جس وقت ادارے میں رہ کر قرآن پڑھنا تھا آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو جس مدرسے میں داخلہ لے کر دین سیکھنا تھا آپ نے نہیں سیکھا، آپ کو جس عالم کے سامنے بیٹھ کر مذہب جاننا تھا آپ نہیں جان سکے، آپ کو جہاں درسگاہ میں داخلہ لے کر عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث بننا تھا آپ نہیں بن سکے۔ پوری زندگی ہم نے آپ نے عریانیت میں گوا دی، بچی بھی زندگی کمانے میں گوا دی، اس کے بعد چارپائی پہ لیٹے رہے، بیماری میں ملوث ہو گئے، موت کے انتظار میں ایک گھنٹے ایک دن ہم نے گزارا۔ اب اس 65-70 سالہ زندگی میں ہم کو اگر دین سیکھنا ہوگا تو ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ ایک ہی پلیٹ فارم دکھائی دیتا ہے، وہ یہ کہ سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہو، چاہے امام پاک کے نام پہ ہو جائے، کسی بزرگ کے نام پہ ہو جائے، غوث اعظم کے نام پہ ہو جائے، غریب نواز کے نام پہ ہو جائے، سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہو جائے، کسی بزرگ کے توسل سے وہ ایک قیام ایک رات بھر کا ہو، اسی مجلس میں ہم بیٹھ جائے، چھوٹی سی نشست ہو، ہماری جماعت کے کوئی ایک مولوی آئے، خطاب کرے، ہمیں دین بتائیں، ہمیں
وہ بتائیں کہ ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے، ہمیں بتائیں کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، ہمیں سکھائیں کہ نماز کی کیا قیمت ہے، ہمیں بتائیں کہ علم کیا چیز ہے، ہمیں بتائیں کہ ایمانداری کیا چیز ہے، ہمیں بتائیں کہ دینداری کی کیا اہمیت ہے، ہمیں بتائیں کہ شراب کی کیا نحوست ہے، ہمیں بتائیں کہ جھوٹ کی کیا خرابی ہے، ہمیں بتائیں کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے دنیا میں کیا فائدے اور مرنے کے بعد کیا بینیفٹس ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی قسم اس پلیٹ فارم کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں نہیں سیکھنے کو ملے گی، اس لیے دلچسپی دکھانی ہوگی، آپ کو آگے آنا ہوگا۔ اگر مانپور والوں نے سال میں ایک مرتبہ جلسہ کا ٹارگیٹ رکھا ہے تو اس ٹارگیٹ کو آگے بڑھانا ہوگا، 6 ماہی جلسے کرنے ہوں گے تاکہ ہر 6 مہینے میں نماز کی بات، ہر 6 مہینے میں روزے کی بات، ہر 6 مہینے میں حیا کی بات، ہر 6 مہینے میں ایمان کی بات، ہر 6 مہینے میں علم کی بات، ہر 6 مہینے میں دین کی بات، ہر 6 مہینے میں ہمارے ایمان کا رینول ہوتا رہے۔ پھر ہمارا کوئی بچہ باقی اور باقی مذہب کا نہیں بنے گا، پھر ہماری بیٹی پہ حیا نہیں بنے گی، پھر محرم کے نام پر ہمارے علاقے میں ڈرامہ نہیں ہوگا۔ یہ جو چالم شریف کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس پروگرام کو ایک محرم کو ہونا تھا، اس پروگرام کو محرم سے پہلے ہونا تھا تاکہ محرم کیسے منایا جائے نوجوانوں کو بتایا جاتا، محرم کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا، نوجوان کیسے محرم کو منائیں اور کس طریقے سے اہل بیت اطہار کی زندگی سن کر ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر ایک تاریخ کو بتائی جاتی تو امید ہے 7ویں کی تاریخ، 7ویں کی رات کو خرافات نہیں کرتا، ہمارا بچہ 8ویں کی رات نہیں گواتا، 9ویں کی رات کو خرافات سے ملوث نہیں کرتا، 10ویں کو شراب اور ڈرامے میں 10ویں کی دین کی حرمت پائمال نہیں کرتا، کہیں تعزیہ کے نام پہ، کہیں ڈھول کے نام پہ، کہیں اکھاڑے کے نام پہ، کہیں چندے کے نام پہ، کہیں جلوس کے نام پہ، کہیں لاٹھی کے نام پہ۔ ہم نے ہر سال یہ ریکارڈ بنایا گیا، مسلمانوں نے غلط ذہن دے کر لوگوں کو ایک غلط طریقے کا محرم سمجھا دیا۔ آج کسی دشمن سے آپ پوچھیں، غیر سے پوچھیں واٹ از محرم، محرم کیا ہے، وہ سب بولیں گے محرم وہ ہے مسلمان جب تلوار پھانکتا ہے، مسلمانوں کے بچے شراب پیتے ہیں، مسلمان جہاں اکھاڑے بازی کرتا ہے، مسلمان جہاں خرافات کو جنم دیتا ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں جہاں میلے ٹھیلے کے نام پہ تعزیہ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اسی تہوار اور اسی فیسٹیول کو محرم کہا جاتا ہے۔ آج تک ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ یہ صبر کا تہوار ہے، یہ تحمل کا تہوار ہے، یہ جذبے کا تہوار ہے، یہ روزے کا تہوار ہے، قرآن خوانی کا تہوار ہے، صبر کرنے کا تہوار ہے، حسین کو یاد کرنے کا تہوار ہے، حسین کو منانے کا فیسٹیول ہے، حیا کا فیسٹیول ہے، ایمان کا فیسٹیول ہے، نماز کا تہوار ہے، روزے کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار ہے۔ مگر آج گاؤں چاہے مانپور چھپرا ہو، گاؤں چاہے سیوان کا کوئی گاؤں ہو، بہار کا کوئی علاقہ ہو، بھارت کا کوئی حصہ ہو یا دنیا کا کوئی حصہ ہو، مسلمان جہاں بھی ہے اس میں 99% مسلمانوں نے محرم کی عظمتوں کو پائمال کیا ہے۔ محرم کی حقیقت کو جانے بغیر محرم منانے پر آ کر چند شریف طبقے کے لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر کسی کو تعزیہ کی ذمہ داری، کسی کو ڈھول کی ذمہ داری، کسی کو اکھاڑے کی ذمہ داری، کسی کو لاٹھی کی ذمہ داری دے کر ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو عاشورہ میں روزہ رہنا تھا، ہم کو قرآن خوانی کثرت سے کرانی تھی، ہم کو قرآن پڑھ کر لوگوں کو قرآن سمجھانا تھا، ہم کو یہ پیغام دنیا کو عام کرنا تھا، دنیا کے سامنے یہ پیغام نشر کرنا تھا کہ ہم سبیل لگائیں، ہم مفت میں شربت پلائیں، ہم لوگوں میں دوائیاں بانٹیں، ہم مریضوں میں دوائیاں تقسیم کریں، ہم لوگوں کی تکلیف دور کریں۔ اس دن جب ہماری کوشش یہ ہوتی، عاشورہ کی تاریخ ہوتی، مانپور سے 1000، چھپرا سے 1 لاکھ، سیوان سے 2 لاکھ، بہار سے 1 کروڑ، پورے بھارت سے 35 کروڑ مسلمان اگر اس تہوار کی عظمت کو سمجھتے ہوئے عاشورہ کی عظیم الشان تاریخ کی محبتوں کے سائے میں ڈل کر وہ مسلمان اگر ہر چوک چوراہے پہ، ہر نکڑ پہ، چاہے بس اسٹیشن ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے ایئرپورٹ کا سامنے والا دروازہ ہو، چاہے وہ میدانی جگہ ہو، کہیں بھی ہو سبیل لگا دے، سبیل لگانے کے ساتھ اعلان کرے آ جاؤ میرے سبیل سے پانی پیو، آ جاؤ میرے سبیل سے شربت پیو، آ جاؤ میرے سبیل سے پیاس بجھاؤ، آ جاؤ میرے یہاں پہ دوائی لے لو، آ جاؤ بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ،
کھاؤ, آ جاؤ ضرورت مند ہو تو پیسہ لو, آ جاؤ کسی کو دوائی چاہیے تو میرے اس سبیل سے لے لو. یہ جس دن ہم نے یہ رجحان دینا شروع کیا, ہمارے وہ دشمن جنہوں نے آج اس 21ویں شتابدی میں ہمیں آتنکواد کہا ہے, ہمیں دہشت گرد کہا ہے, ہمیں ظالم و جابر کہا ہے, ہمیں اپنا دشمن سمجھا ہے, ہمیں انسانیت کا خونی سمجھا ہے, ہمیں قتل و قتال کے بازار کو گرم کرنے والا مانا ہے, ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ مسلمان خونی نہیں, یہ مسلمان آتنکواد نہیں, یہ مسلمان ظالم نہیں, یہ مسلمان جابر نہیں, یہ مسلمان ظالم و جابر نہیں, یہ مسلمان خون ریزیاں نہیں کرتا, مسلمان قتل و قتال نہیں کرتا. وہ سامنے والا پوچھے گا جناب والا یہ تپتی ہوئی دھوپ میں, یہ 50% کے قریب ٹیمپریچر میں پانی پلانے کا انتظام کیا مطلب ہے, یہ شربت بانٹنے کا کیا مطلب ہے, یہ پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا جواب ہوگا صاحب یہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ عاشورہ کی مبارک تاریخ ہے, آج ہی کی تاریخ 1350 سال پہلے میرے آقا حسین کو پورے خاندان کے ساتھ پیاسا تڑپایا گیا تھا, پیاسے مارا گیا تھا. علی اکبر پیاسے تڑپ رہے تھے, علی اکبر پیاسے رو رہے تھے, عباس کا بازو پانی کے لیے کاٹا گیا تھا, حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے پانی کی بنیاد پر پیاسے ان کو دوڑا کے ان کو مارا گیا تھا, اور گھوڑے پر ان کو تڑپایا گیا تھا. اسی تناظر میں ہم حسین کے ماننے والے, ہم علی اکبر کے چاہنے والے, ہم اصغر کے دیوانے, ہم حضرت امام اصغر کے خادم, ہم نے یہ ذہن دنیا کو دینا ہے کہ جس تاریخ کو حضرت علی اصغر کو پیاسا شہید کیا گیا, اسی تاریخ کو اسی علی اصغر کی پیاس کی تاریخ میں ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی پیاس بجھانے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, پیغمبر اسلام, مذہب اسلام, پیغام کربلا, علامہ ڈاکٹر مفتی مصور رضا صاحب قبلہ مصواحی. ایکو کم کر دیں. یہ ہمیں ذہن دینا لوگوں کو, یہ نہیں کہ صاحب یہ امثال تو کافی خرافات ہم لوگوں نے ویڈیوز کے ذریعے دیکھی اور محسوس کی. کوئی جماعت آتی ہے, پیر بن کے اس میں ایک شخص رہتا ہے, وہ حوالہ دیتے ہوئے ڈھول کو بھی جائز کہتا ہے, کوئی آتا ہے تو یہ جائز ہے, کوئی کہتا ہے وہ جائز ہے. یہ کیوں نہیں کہتا کہ صاحب ہمیں حسین کی زندگی سمجھنی ہے, حسین کا انٹینشن سمجھنا ہے, حضرت حسین کے ارادے کیا تھے, کیا وجہ تھی لڑائی کرنے کی. کیا کبھی آپ نے دماغ پہ پریشر ڈالا؟ حسین نے جن سے جنگ لڑی ہے وہ بھی حسین کی ہی طرح نماز پڑھتے تھے, حسین نے جن سے جنگ لڑی ہے وہ بھی روزہ کے قائل تھے, حسین نے جن سے جنگ لڑی ہے, حسین کی جنگ جن سے ہوئی ہے وہ بھی باضابطہ 5 وقت اذان دینے والے تھے. اذان دینے والوں سے حسین کی لڑائی, نماز پڑھنے والے سے حسین کی لڑائی, روزے کے قائل سے حسین کی لڑائی, حج و زکوٰۃ کی فضیلت پر باضابطہ گفتگو کرنے والے سے حسین کی لڑائی. یہاں تک کہ یزید ایک ایسا شخص کا نام ہے جو دمشق کی جامع مسجد کی ذمہ داری کے ساتھ جمعہ کا خطاب بھی دیتا اور امامت بھی کرتا تھا, اس شخص سے امام حسین کی لڑائی تھی. صرف اس وجہ سے میرے آقا حسین نے اتنی بڑی جنگ مول لی اور آپ نے پورے خاندان اور کنبے کو کٹانا منظور کیا. صرف مقصد ایک تھا کہ نماز تو یزید کے پاس بھی تھی, روزہ یزید کے پاس بھی تھا, ایمان کی بات یزید کے لوگ بھی کرتے تھے, مگر جو ایمان ان کے پاس تھا وہ ایمان وہ کمپلیٹ ایمان نہیں. جو روزے کی بات وہ کرتے تھے ان کے روزے میں داغ تھا, ان کی نماز میں داغ تھا, اس میں کوئی کمی تھی جس کی کمی کو دور کرنے کے لیے آقا حسین کی ایک بڑی تحریک تھی کہ آپ نے کبھی سپورٹ نہیں کیا, آپ نے کبھی سمرتھن نہیں کیا, آپ نے کبھی ان کی مدد نہیں کی, آپ نے کبھی اپنی معاونت کا ہاتھ اس کو نہیں دیا کہ جاؤ میں نے تجھے سمرتھن دے دیا. ایک ایسا کانسیپٹ جو آج پوری دنیا کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسے محسوس کریں. یہ ہمارا بھارت جس میں ایک مہان شخص جسے مسٹر گاندھی ہم کہتے ہیں, گاندھی کو ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے, اسٹوڈنٹ جانے نہ جانے ہندوستان کا ہر ویکتی سمجھتا ہے who is Gandhi, what is the importance of Gandhism, گاندھیزم کیا چیز ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آج بھارت ورش میں رہنے والے تقریباً ہر شخص جانتے ہیں گاندھی کو فادر آف نیشن کہا گیا. اس گاندھی جس کے علم کا جواب نہیں, جن کے مطالعے کا جواب نہیں, جن کے اسٹڈی کا جواب نہیں, جن کے تخیل کا جواب نہیں, جن کی فکر کا جواب نہیں, جن کو انگریزوں نے مان لیا, جو گاندھی انگریزوں کو لوہے کا چنا چبانے پر مجبور کیا, جو افریقہ سے ہندوستان تک مسلسل
وکالت کے ذریعے اپنے علم کا لوہا دنیا سے جو گاندھی منواتا رہا، اسی مسٹر گاندھی کے سامنے اسی بھارت ورش میں ٹھیک آج سے 78 سال پہلے چند لوگ آئے، کہا کہ مسٹر جی آپ تو بڑے مہان ہیں، آپ تو فادر آف نیشن ہے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو لکھیں گے وہ ہوگا، جو فیصلہ کریں گے سب مانیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس سمویدھان کی بک میں آخر میں لکھ دیں کہ یہاں اذان نہ ہو، یہاں نماز نہ ہو، یہاں روزے پر بات نہ ہو، یہاں ایمان والے نہ ہو، یہاں مدرسہ نہ ہو، یہاں خانقاہ نہ ہو، یہاں اہل اسلام نہ ہو۔ گاندھی نے پوچھا کیوں تم لوگ ایسی بات کرتے؟ وہ وفد کہنے لگے، وہ ٹیم کہنے لگی کہ جناب والا میں ایسی بات اس لئے کرتا، یہاں سے اسلام ہٹانے کی میری منشا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلام یہاں نہ رہے، نماز یہاں نہ رہے، مسلمان یہاں نہ رہے، آپ ایسا لکھیے۔ گاندھی نے کہا آخر تم کیوں ایسا لکھوانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اسلام سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اسلام آتنک کا پیغام دیتا ہے، اسلام دہشت پھیلاتا ہے، اسلام دہشت کو پرموٹ کرتا ہے، اسلام ظلم اور زیادتی کی بات کرتا ہے، اسلام قتل و قتال کو پرموٹ کرتا ہے، اسلام خون ریزیوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ مسٹر گاندھی چونکہ پڑھا لکھا شخص تھا، اس نے اچانک قلم اٹھا کر فیصلہ نہیں سنایا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تیری سن لی، اب مجھے خود اسٹڈی کرنے دو، مجھے خود پڑھ لینے دو، مجھے جان لینے دو کہ واقعی تیری باتوں میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک تیری بات مجھے ماننی ہے، پہلے مجھے پڑھ لینے دو۔ گاندھی نے اس ٹیم کو آزاد کیا، کہا جاؤ چند دنوں کے بعد تم آنا، پہلے مجھے اسلام پڑھنے دو۔ مسٹر گاندھی سارا کام چھوڑ کے اسلام پڑھنے لگا، اسلام سے ریلیٹڈ چند کتابوں کو منگایا، پیغمبر اسلام کی تاریخ کی کتابوں کو منگایا، اسلام کے کیلف یعنی صدیق اکبر کی زندگی پہ مناسب جو کتابیں جو دستاویز ان کو منگا سکتا تھا ان چیزوں کو منگایا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی پر کتاب جو تھی وہ منگایا، حضرت عثمان غنی پر آدھارت جو بکس منگا سکتا تھا وہ منگایا، حضرت مولا علی کی زندگی پر جو کتاب تھی وہ منگایا، امام حسین امام حسن سب کی زندگی پر کتابیں منگا کر اپنے مطالعے کی میز پر رکھ کر سرسری طور پہ نہیں بلکہ ڈیپلی جب وہ پڑھنا شروع کیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینوں تک مطالعہ کرتا رہا، اسلام کے مینیفیسٹو کو پڑھا۔ اب وہی مسٹر گاندھی صبح اٹھتے ہی سوچتا ہے what is Islam, what is divided in Islam, what is taught in Islam, what is given in Islam, what is divided in Islam۔ گاندھی سوچتا ہے یہ اسلام کیا چیز ہے صاحب، اسلام دنیا کو دیتا کیا ہے، اسلام دنیا کو بتاتا کیا ہے، اسلام دنیا کو بانٹتا کیا ہے، اسلام دنیا کو پڑھاتا کیا ہے۔ اس تصور کی تکمیل کے لیے جب گاندھی اسلام کے پیغمبر کی جیونی کو ادھین کرنا شروع کیا، پیغمبر اور اسلام کے پر جب اس کی اسٹڈی شروع ہوئی، آپ کی زندگی پڑھتے پڑھتے آپ کے خلیفہ صدیق اکبر کی زندگی پڑھا، فاروق اعظم کی زندگی پڑھا، عثمان غنی کی لائف کو پڑھا، حضرت مولا علی کے بایوگرافی کو پڑھا، امام حسن کو پڑھا، امام حسین کی زندگی اور کربلا میں امام حسین کی شہادت کو پڑھتے پڑھتے اب وہ مسٹر گاندھی جو ابھی سے چند دن پہلے قریب سے قریب تر تھا کہ قلم اٹھا کر ہندوستان کے سمویدھان کے آخر میں لکھ دیتا کہ یہاں اسلام نہیں رہے گا، یہاں نماز نہیں رہے گی، یہاں قرآن کی تبلیغ نہیں ہوگی، یہاں ایمان کی تبلیغ نہیں ہوگی، یہاں مدارس نہیں ہوں گے، یہاں خانقاہ نہیں ہوں گے، یہاں کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اب وہ گاندھی اپنا قلم اٹھاتا ہے، جواب دیتے ہوئے نہ صرف اس جماعت کو بلکہ پوری دنیا کے ایسے شخص کے ذہن و دماغ کو صاف کرتے ہوئے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے my faith is that the progress of Islam that does not depend on the use of sword۔ اس نے کہا اے دنیا والو میرے قریب آ جاؤ، کہاں گئے وہ لوگ ذرا میرے قریب آئے جن کا ماننا ہے کہ اسلام ظلم پھیلاتا ہے، اسلام زیادتی پھیلاتا ہے، اسلام جنگ کی بات کرتا ہے، اسلام قتل کی بات کرتا ہے، اسلام خون ریزیوں کی بات کرتا ہے، اسلام ہتیا کرتا ہے، اسلام خون ریزیوں کو پرموٹ کرتا ہے۔ وہ لوگ میرے قریب آئے، میں نے اسلام پڑھا ہے۔ اس نے کہا اے دنیا والو تم اگر اسلام کو غلط سمجھتے ہو یہ تیری کج فکری ہے، یہ تیری کم علمی کی دلیل ہے، یہ تیری کج فکری کی علامت ہے۔ میں نے پیغمبر اسلام کو پڑھا، ان کے خلفاء کو پڑھا، اسلام کے پیغمبر کی اولاد کو میں نے پڑھا، حسن و حسین کی زندگی میں نے پڑھا۔ میں کلیئر کٹ میں میسج دیتا ہوں my faith is that the progress
effectiveness of Islam does not depend on the use of sword. اس نے کہا میرا وشواس ہے, یہ میرا اعتماد ہے کہ اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلے جا رہا ہے, یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اس پھیلتے ہوئے اسلام کے پیچھے تلوار کا کوئی عمل دخل نہیں, طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں, جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں, امن و انصار کا کوئی ہاتھ نہیں, یہ فوج کی طاقت کا کوئی ہاتھ نہیں. وہ کہتا ہے but the sources of that, اس نے کہا کہ بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے, یہ ریزلٹ کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کے نواسے حضرت امام حسین کی عظیم الشان قربانی ہوئی, جس کے چلتے آج اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے. اتنی بڑی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, شان اسلام. اس نے کہا but the result is that a supreme sacrifice of امام حسین. اس نے کہا یہ ریزلٹ جو تم دیکھ رہے ہو, اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اس کے پیچھے تلوار کا کوئی عمل نہیں, اس کے پیچھے لاٹھی بھالے کا کوئی کام نہیں. اسلام اگر آج پوری دنیا کے لیے ضرورت بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف حضرت امام حسین اور آپ کی اولاد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اسلام آج تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. وہ مسٹر گاندھی ابھی بس نہیں کیا, اس نے اور پیغام دیتے ہوئے کہا, بڑی خوبصورت بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ جناب والا کہ یہ ہندوستان جو لوگ آزاد کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اس آزادی میں شامل, ہم نے آزاد کیا. گاندھی کہہ رہا ہے, میں گاندھی کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا if I had just like the 72 soldiers of امام حسین, اس نے کہا کہ کاش میرے پاس بھی اچھے اور بہترین خیال کے لوگ اس طرح کے ہوتے جس طرح حضرت حسین کے ساتھ دینے والے لوگ تھے. اس 72 تھے, انہی 72 کی طرح میرے پاس بھی چند افراد بھی ہوتے. I would want the country only within 24 hours. اس نے کہا تب میں اس ہندوستان کو آزادی دلانے میں بہت زیادہ دن نہیں بلکہ صرف 24 گھنٹے کا ٹائم لیتا, یہ ملک آزاد ہو جاتا. اس نے کتنا اچھا پیغام دیا. I would want the country only within 24 hours. میں صرف 24 گھنٹے میں اس ملک کو آزاد کرتا. ہماری بات نہیں مانو گے, مولوی سمجھ کے ٹال دو گے. ان ہمارے علماء کی بات نہیں مانیں گے, مولوی سمجھ کے ٹال دیں گے کہ مولویوں کا کام ہی ہے یہ سارے فارمولے بتانا, لوگوں کو رجھانا, سمجھانا, سدھارنا اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو پھنسانا. مگر گاندھی کی یہ دنیا ہے آج کی, یہ نئی یہ فکر کے جو لوگ ہمارے سماج میں ہے وہ بہت حد تک گاندھی کا رسپیکٹ کرتے, کرنا بھی چاہیے, چونکہ دیش کا ہر ناگرک کی ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس ایجوکیشن تھا, ان کے پاس اچھی فکر تھی, وہ آدمی وہ اچھی فکر رکھتا تھا. مگر اب اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو کم سے کم جس دنیا میں آپ گھوم رہے ہیں اسی دنیا کا ایک منفرد شخص مسٹر گاندھی کی تو بات مان لیا کریں. اس نے کہا ہے صاحب, اس نے کتنا خوبصورت پیغام دیا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضرت امام پاک کی زندگی اور آپ کا مینیفیسٹو, آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا, نصب العین تھا, وہ صرف یہ تھا کہ دنیا میں نماز بچ جائے, دنیا میں روزہ بچ جائے. نماز چھوڑنے والا 1 کروڑ کا بھی تعزیہ بنا کر بھی وہ چاہے گا کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو دنیا کو کے سامنے رکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تعزیہ نہ بنائیں, نماز قائم کریں, نماز کی کثرت کریں. اس دن میں نے دیکھا صاحب, محسوس کیا ہے, جلوس میں جانے والے زور چھوڑتے ہیں, عصر چھوڑتے ہیں, مغرب چھوڑتے ہیں. کیا لڑکا, کیا لڑکی, کیا مرد, کیا عورت, وہ بے حرمتی مسلمان سماج میں دیکھی جاتی ہے. وہ نقاب, وہ دوپٹہ کہاں, کپڑے کہاں, میلہ ٹھیلا چولا, وہ سب جو کفار کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کی ہے, اور ہمارے بچے کر کے دنیا کو ہم نے غلط اسلام دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اصل اسلام کی صورت پیش کرے. کم سے کم اس دن تو ہمیں نماز کی کثرت کرنی تھی, لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. وہی جمعہ کے نمازی ہم رہ گئے, عیدین کے نمازی رہ گئے. آپ سے دنیا کو کیا امید ہے صاحب؟ یہ 21ویں شتابدی دنیا چاہتی ہے کہ ہم چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں. مسلمان چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے چلے جائیں. ہم نے فالتوازم کو پرموٹ کیا ہے. ہمارے سماج میں, ہمارے بچوں میں
اپنے مذہب کے تعلق سے جو بیداری ہونی تھی وہ بھی آج نہیں ہے. اپنا نہ بن میرا نہ بن سکا تو نہ بن اپنا تو بن. اس نے کہا تھا نا غالب, یہ علامہ اقبال نے, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, میرا نہ بن سکا نہ بن اپنا تو بن. آپ کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, مت کیجئے, کم سے کم اپنے لیے تو کچھ کر کے دکھائیے. اپنی زندگی کو تابناک بنانے کے لیے, آخرت کی بھلائی کو مول لینے کے لیے آپ کو اسی دنیا میں ٹائم دیا گیا ہے. اسی دنیا میں آپ کو مسلمان بنے رہنا ہے. اسی دنیا میں اپنی اولاد کو مسلمان بنانا ہے. اسی دنیا میں آپ کو اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کی اصلاح کرنی ہے. اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے جلسے کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے. مولوی صاحب سے, پیر صاحب سے, ماسٹر صاحب سے, پروفیسر صاحب سے, کسی ادارے سے, کسی تنظیم سے, کسی کانفرنس سے, کسی جلسے سے اپنے بچوں کی اصلاح کی امید آپ کرنا چھوڑ دیجئے. آپ خود مبلغ بنیے, آپ خود مصلح بنیے, آپ خود ریفارمر بنیے, آپ خود اپنے بچوں میں انقلاب لانے کے ذمہ دار ہیں. آپ خود اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. آپ کی موجودگی میں آپ کے بچے میلے میں, آپ کی بچیاں میلے میں. اب وہاں میلوں میں دیکھا گیا حسین کے نام پر میلہ لگانے والے, مسلمانوں کے میلے میں مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھا جاتا. چاٹ کی دکان پہ چاٹ کھا رہی ہے, اس میں اپنے ہیں, بیگانے ہیں, غیروں کے لوگ ہیں, کوئی کچھ خرید دے رہا ہے, کچھ خریدوا رہا ہے, کچھ گفٹ دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں ڈونیٹ کی جا رہی ہے. یہ اسلام ہے صاحب؟ نہیں صاحب, ہمارا اسلام تو یہ ہے, ہماری بیٹی ہمارے گھر کے صدر دروازے کو کراس کرے تو نقاب میں جائے, حجاب میں جائے, اس کا چہرہ ڈھکا رہے, بدن کا ایک ایک حصہ ڈھکا رہے. نقاب بھی ہو تو ایسا نقاب ہو کہ کسی طرح سے ہماری بچوں کے جسم کی نمائش نہ ہو سکے. اور یہ لچھے دار نقاب جو آج کی دنیا میں مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے, کوئی جالی دار, کہیں پھالی دار, کہیں صاحب کون سا نقاب. ابھی یہ حیدرآباد سے ہمارے بھائی صاحب آئے, محبوب بھائی, ان سے پوچھئے کہ جو جتنا بڑا شہر ہے اس شہر میں آج نقاب اتنے فیشن کے آ رہے ہیں. اور میں نے آج غور کیا صاحب, نقاب پہن کر ہماری ایک بچی ہمارے سامنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری اس ٹرین میں بیٹھی. ہم نے سوچا کہ صاحب اپنی جماعت کے لوگ ہیں, میں نے جگہ دے دی. اسی ڈبے میں ایک سیٹ پہ 2 لوگ بیٹھنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا صاحب ایسا کیوں؟ بولا کہ صاحب مجھے ایمرجنسی تھی, ہم لوگوں نے ایک ہی ٹکٹ پائی اور صرف ہم کو سفر کرنا ہے, مجھے کسی طرح گیا تک پہنچنا ہے, چونکہ کلکتہ سے میں آ رہا تھا. اس ٹرین میں نے دیکھا اس لڑکی نے ٹرین سیٹ پانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اس نقاب کو موڑ مار کے اپنے بیگ میں تھما لی. پھر نیچے سے وہی ہاف شرٹ اور وہی پساب, وہ پھیلادار, کون سی ڈریس اس کو بولتے ہیں لوگ, ہمیں نہیں پتا. آج کی دنیا میں ہر 10 دن کے بعد ایک نئے ڈریس کا لنچ لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ فیشن کی دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے وہ ڈریس پہن کر. اب وہی ایئر فون گھسا کر موبائل چلانا, پھر باتھ روم, پھر واش روم, پھر آنا, پھر جانا, ہر آدمی سے باتیں کرنا, کسی سے چارجر مانگنا, کسی کو موبائل کسی سے مانگنا, کسی سے بلوٹوتھ کو چارج کرنے کہنا. میں نے 2-4 گھنٹوں میں نے دیکھا, دور دور سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے. ہم نے پردوں کی عظمتوں کو تار تار کر دیا ہے, ہم نے حیا کی عظیمتوں کو تباہ کر دیا ہے. ہماری بیٹی مارکیٹ میں ہو, ہم ڈر جاتے, یہ کہنا مشکل ہوتا کہ ہمارے سماج کی بیٹی ہے. ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ مسلمان کی بیٹی ہے. اور آپ گالی دیتے صاحب کسی اور نیتا کو, آپ برا کہتے صاحب بنگلور کے کسی منتری کو, آپ کرناٹکا کے منسٹر کو گالی دیتے کہ وہ کیوں نقاب چھیننا چاہتا, وہ کیوں نقاب دور کرنا چاہتا, وہ کیوں حیا کو ختم کرنا چاہتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا دشمن نقاب اور حیا کے آپ اپنے سماج کے ہیں, کوئی نیتا اتنا دشمن نہیں ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو بے حیا بنایا, آپ نے اپنی بیوی کو بے حیا بنایا. 80-85% ایسے ہسبینڈز ہیں, 85% ایسے امیر لوگ ہیں, 85% ایسے امیر باپ اس دنیا میں, مسلم امیر باپ ہے, جن کا ماننا ہے میرے پاس پیسے ہیں, بیٹی نقاب نہیں پہنے گی, میرے پاس دولت ہے, بیوی نقاب نہیں پہنے گی, میرے پاس میں امیر ہوں, میرے پاس دولتوں کی ریل پیل ہے, میرے گھر کے بچے یہ کالے کپڑے کالے بورے میں نہیں جائیں گے کہیں. میں فیشن کی دنیا کو مانوں گا, میں جدید دنیا کو مانوں گا. اب اپنی بیوی کو, بیٹی کو, سب کو ادرنگی بنا کر مارکیٹ میں اتار دیا اور گالی دیتا کسی نیتا کو. نہیں, آپ یہ ارادہ بنائیے کہ بیٹی اگر میری ہے تو سر سے پاؤں تک میری بیٹی رہے گی, میری بیٹی کالج میں رہے گی تو میری بیٹی ہوگی, مارکیٹ میں ہوگی تو میری بیٹی ہوگی, بس اسٹینڈ میں ہوگی تو میری بیٹی ہوگی, ٹرین کے اندر رہے گی تو میری بیٹی ہوگی, جہاز سے سفر کرے گی تو میری بیٹی ہوگی, ایئرپورٹ میں ہوگی تو میری بیٹی ہوگی. کہیں سے بھی مسلمان کی بیٹی مسلمان کی ہی بیٹی لگے, یہ کوشش آپ کو کرنی ہوگی. جلسے کے مولوی سے یہ کام نہیں ہوگا, آپ کے پیر سے یہ کام نہیں ہوگا, کسی
ادارے کے پروفیسر سے یہ کام نہیں ہونے والا. اس کے لیے آپ کو سختی کرنی پڑے گی. موٹے موٹے ڈنڈے اگر گھر میں رکھنے پڑے تو اس کے لیے آپ رکھیں. اپنی اولاد کو تباہی سے بچانے کے لیے اگر ڈنڈوں کا استعمال کرنا پڑے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. سرکار فرماتے ہیں anyone who sees any types of disease in your society. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تمہارے سماج کا ہر وہ ویکتی جو اپنے سماج کا کسی نہ کسی طرح سے مانیٹر ہے. مصطفیٰ کریم نے باپ سے کہا, بڑے بھائی سے کہا, مسجد کے امام سے کہا, گاؤں کے مکھیا سے کہا, علاقے کے پردھان سے کہا, یعنی جو جس پائیدان پہ کھڑے ہیں, جس عہدے پہ کھڑے ہیں, جو جس کے ماتحت چند لوگ آتے ہیں, سب کو ذمہ دار بناتے ہوئے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں کے سماج کے ہر ویکتی کو جب بھی تم میں کا کوئی بھی کسی کو دیکھے وہ برائی کرتا ہوا کسی کو پالے تو اس کو چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. سرکار فرماتے ہیں بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہ کرنے والے ویکتی سے گناہ کو دور کرنے کے لیے, اس کی جگہ پہ اچھائی کو فروغ دینے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں, کوئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم باپ ہیں, ہم اگر بڑے بھائی ہیں, ہم اگر ہمارے سماج میں اگر کوئی ماں ہے, کوئی بڑی بہن ہے تو ان کی ذمہ داری ہے وہ اگر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھے کہ بدتمیزی کر رہی, باپ اگر بیٹی کو دیکھے کہ بیٹی 2-4 سالوں سے 2-4 مہینے سے یا 2-4 ہفتے سے موبائل چلا رہی, چھت پہ جاتی بات کرتے کرتے, چھت سے اترتی تو بات کرتی, بہت بھاگے رہتی, گمسم رہتی, کسی سے بات نہیں کرتی. اب اس باپ کی ذمہ داری ہے اس بیٹی پہ توجہ 50% نہیں 100% توجہ دے کہ وہ بیٹی کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں کھاتی, وہ بیٹی موبائل زیادہ استعمال کیوں کرتی, وہ بیٹی کتاب پر توجہ کیوں نہیں دیتی, وہ بار بار چھت پہ کیوں جاتی, وہ بار بار اوپر نیچے کیوں کرتی, وہ اسکول سے کیوں لیٹ سے آتی, وہ کوچنگ سے کیوں لیٹ سے آتی, وہ ٹائم سے پہلے اسکول کیوں جانا چاہتی, وہ کوچنگ ٹائم سے پہلے کیوں جاتی, وہ فون پر کس سے چیٹنگ کرتی, وہ واٹس ایپ کیوں چلاتی, وہ کیوں واٹس ایپ اور فیس بک کی باتیں کرتی. اگر آپ باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے جس دن آپ نے اپنی بیٹی کو ایسے کرتب کرتے آپ نے پایا, آپ کو اسلام نے اختیار دیا ہے اپنی جوتی نکال کے اس دن اگر آپ نے اپنی بیٹی کے سر پہ 2-4 جوتی قاعدے سے مار کے آپ نے سدھار دیا, اے میری بیٹی یہ موبائل پہ کس سے بات ہو رہی, یہ کس سے کلام کر رہی, یہ کس سے چیٹنگ کر رہی, یہ کون تیرا فرینڈ شپ میں آ گیا, اگر آپ نے پہلی غلطی پر اپنی بیٹی کو زوردار سزا دے دی, اللہ کی قسم پھر قیامت تک جب تک وہ بیٹی رہے گی زندہ رہے گی, جب تک وہ بیٹی زندہ رہے گی موبائل چلانا تو دور کی بات ہے, گھنٹوں موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہیں گی, ادھر سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام علامہ مفتی مصور رضا صاحب قبلہ مصواحی. مگر یہاں باپ خود قیمتی موبائل خرید کے دیتا ہے. بھائی سعودی میں ہے, بہن کو موبائل بھیج دیا, یہ بھائی سعودی میں ہے, بہن کو موبائل, باپ دلی گیا ٹھیکیداری کر رہا ہے, دے دیا موبائل, لے چلا موبائل. اس کو معلوم نہیں کہ میٹرک اب میری بہن یا میری بیٹی ابھی میٹرک ایگزام دی نہیں ہے. چونکہ میں بھی کالج کا ایک معمولی سے ٹیچر ہوں, میں نے ملاحظہ کیا ہے 9th 10th 11th 12th کے بچیوں کو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے اپنی پرس میں چھوٹے سے میں اس میں باضابطہ 80% بچیوں کے پاس موبائل ہے. اب بتائیے کہ اس ماحول میں جبکہ ہماری بیٹیوں کو پردے میں رہنا چاہیے, کسی سے بات تک کرنے میں ان کو ہیجیٹیشن محسوس کرنی چاہیے تھی, مگر دھڑلے سے سر اپنا نمبر دیجئے, بھائی صاحب اپنا کال نمبر دیجئے, اپنا سیل نمبر دیجئے, بہن کے سامنے, باپ کے سامنے, بیٹی کے سامنے کس نے اجازت دے دی اپنے ماسٹر صاحب سے بات کرنے کی؟ نہیں صاحب. اگر آپ کی بیٹی کا کوئی ٹیوٹر ہے, کوئی ماسٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, ان سے بھی کلام کرنا آپ کی بیٹی کے لیے جائز نہیں ہے. مگر آپ نے کھلی چھوٹ دی کہ صاحب حضافی جی کیا کریں گے, وہ پڑھاتے آتے ہیں نا, پڑھانے آتے ہیں, آپ کو کیا معلوم آپ کی بیٹیوں کے لیے تعلیم سے زیادہ آپ کی بیٹیوں کی عزت امپورٹنٹ ہے. ہمیں افسوس ہے کلکتہ کی اس ڈاکٹر بہن کے ساتھ جو حادثات ہوئے, مگر میں افسوس سے کہنا چاہوں گا اور یہ سدھارنے کی کوشش کرنا چاہوں گا, اللہ نہ کرے کہ ایسا حادثہ کسی کے گھر میں ہو.
تعلیم کے نام پر اگر عزت لوٹ جائے تب پھر اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کا ایمان، عقیدہ، ان کی عزت، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم اگر باپ ہیں تو ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ڈرامہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری زندگی آپ نے سعودیہ میں گزار دی، مگر کبھی آپ کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ اپنی بیوی کو آپ سختی سے کہہ سکیں کہ میری بیوی، میں بچیوں کو چھوڑ کے تیرے حوالے جا رہا ہوں کھٹنے کے لیے، تیرے لیے دو چار روٹیوں کے انتظام کے لیے میں بدیسوں کا سفر کرنے جا رہا ہوں، مگر اے میری شریک حیات، یہ میری بیٹی کی عزت بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، سرپرستی کرنا، یہ تیری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری تیری یہی ہے۔ کھلی چھوٹ آپ نے دیا ہے۔ آزادی کا تصور ایک ایسا غلط کانسیپٹ آزادی کا ہمارے ماحول میں ہے۔ میں اگر بول رہا ہوں تو نئی جہت کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ حضرت کیوں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آزادی سے کیوں روک رہے ہیں؟ صاحب، اس کا نام آزادی نہیں کہ آپ کی بیٹی کسی سے بات کرنے لگے، یہ آزادی نہیں کہ آپ کی بیٹی پر کوئی حملہ کر دے، یہ آزادی نہیں کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ رات گزارے، یہ آزادی نہیں کہ آپ کی بیٹی منچائی جگہ شادی کرے، آزادی کا یہ تصور نہیں کہ آپ کی بیٹی جہاں چاہے جس کا ہاتھ پکڑ کے نکاح پڑھ لے، آزادی کا یہ مطلب نہیں آپ کی بیٹی جو کپڑا چاہے پہن لے، آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی حیا کا اہتمام کرے، پھر جہاں جانا چاہے چلے جائے۔ آزادی کا یہ مطلب کہ آپ کی بیٹی جو تعلیم لینا چاہے لے، مگر اسلام کو فالو کرتے ہوئے۔ آزادی کا مطلب یہ کہ آپ کی بیٹی دنیا میں جو کام بھی کرنا چاہے، مگر اس کام کے پیچھے کبھی اسلام کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تب آپ اس کی اجازت دیں۔ اگر ذرا سی بھی کوئی چیز کی گنجائش اگر نظر آئے، فوراً آپ کی نگاہ تیز ہونی چاہیے۔ چھوڑو وہ ڈی ایل ایڈ نہیں کرنا، وہ بی ایڈ نہیں کرنا، وہ ایم بی بی ایس نہیں کرنا، وہ ڈگری نہیں لینی، وہ نرسنگ نہیں کرانی ہمیں اپنی بیٹی سے، جس نرسنگ کرانے کے چلتے ہماری بیٹی کی عزت ختم ہو جائے۔ چاہے نہ چاہے میں ہماری بیٹی اپنے ایسے آزادانہ ماحول میں ڈھل کر بڑی ہو جائے جہاں میری بیٹی خود میرے سامنے آ کے کہنے لگے کہ ابا میں اس سے شادی کرنا چاہتی، ابا یہ میرا بوائے فرینڈ، ابا یہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی۔ یہ ایسا غلط سماج ہم نے بنایا۔ کون ذمہ دار؟ آپ ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہے، ہم بھائی ہیں تو ذمہ دار ہے، باپ ہیں تو ہم ذمہ دار ہے، بڑے بھائی ہیں تو ہم ذمہ دار ہے، دادا ہیں تو ہم ذمہ دار ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سماج کا ہر شخص اپنے آپ میں ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے ان کی ذمہ داری کے تعلق سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ باپ 1 سال نہیں 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، دادا 100 سال نہیں 1000 سال سے نماز کر رہا ہے، پھر بھی اگر اس کے بچے، اس کے گھر کے چھوٹے لوگ اگر ان کی موجودگی کے بعد بھی اگر وہ بے نمازی رہے، اگر وہ بدتمیز رہے، اگر وہ عوریہ رہے، تو ان کی ساری نماز کی برکتوں کو اللہ کل میدان قیامت میں، میدان محشر میں اللہ ان کے چہرے پہ مارتے ہوئے کہے گا، اے دادا بھاگ یہاں سے، تو نے 1 سال نہیں 100 سال سے نماز پڑھی، مگر تیرے سامنے تیرے بچے بگڑ گئے، تو نے اسے سدھارا نہیں، تو حج پہ حج کرتا رہا۔ کیسا باپ تھا کہ تیرے باپ ہونے کے بعد بھی تیرے بچے آوارہ ہو گئے؟ یہ ہمارے سماج کو بچانے کا وقت ہے۔ یہ 21ویں شتابدی کا یہ پرخیف زمانہ، جس زمانے میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ اگر کسی قوم کو کیا جاتا تو کوئی اور قوم نہیں، وہ ہم ہے، وہ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں۔ ایسے تناظر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے سماج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ پریاس اس کی کرنی چاہیے کہ ہماری بیٹی نہ بگڑے، ہمارا بیٹا نہ بگڑے، ہمارا سماج نہ بگڑے۔ ہم اپنے سماج میں ایک ایسی تنظیم بنائے جس تنظیم کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم صرف سال میں جلسہ کریں۔ آج تو ہر گاؤں میں تنظیم بنتی جا رہی ہے حضرت، تنظیم کی کمی نہیں ہے۔ کہیں صاحب اعلیٰ حضرت کمیٹی، کہیں غریب نواز کمیٹی۔ ابھی غریب نواز کے عرس پاک سے پہلے میرے علاقے کا ایک صاحب بار بار مجھے فون کر رہے، حضرت میں غریب نواز کمیٹی بنا رہا ہوں، اس میں آپ کو ممبرشپ میں ڈال رہا ہوں، آپ کو ممبر بننا ہوگا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ سفر میں رہتا تھا، بہت زیادہ چیز پوچھنا نہیں چاہتا، لیکن جب میں ان کے دروازے پر گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ غریب نواز کمیٹی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم لوگ سوچتے کہ اب ہر سال یہ کمیٹی کے تحت ہم لوگ 10 بسیں نکالیں گے، اجمیر شریف جائیں گے، دیوا ہوتے ہوئے، بریلی ہوتے ہوئے، کچھوچا ہوتے ہوئے، اشرفیہ ہوتے ہوئے اجمیر جائیں گے، 1 مہینے کا ٹور ہوگا۔ میں نے کہا تیری کمیٹی، تیری تنظیم، تیری آرگنائزیشن یہ تجھے مبارک ہو۔ یہ کیسی غریب نواز سے محبت تیری کہ محبت میں کچھ کرنا تھا تو نے بس کر لیا، تو نے سفر کرانے کا دھندا بنایا، تو نے کمانے کا یہ ذریعہ بنا لیا۔ اور ایسی ہی کمیٹیاں آج ہمارے ہاں کوئی جلسہ کرانے والی، کوئی صاحب کوئی کام کرانے والی
کوئی پیر صاحب کو خوش کرنے والی کمیٹی بنتی ہے، نوجوان کمیٹی، یوتھ کمیٹی، مگر اصل مقصد پر کوئی کمیٹی کام نہیں کرتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہر جگہ افراد کی کمی نہیں، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ مانپور نوجوانوں کے بیچ میں اگر میں اعلان کر دوں تو آج 10 لاکھ کل صبح تک میں جمع کر سکتا ہوں۔ اتنے پیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، پیسوں کی بھی کمی نہیں، افراد کی کمی نہیں، صرف منظم ہونا آپ کو ہے، آپ کو ایک جٹ ہونا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے کاندھا ملا کر آپ کو اپنا ایک مینوفیسٹو طے کرنا ہے، زندگی کے نصب العین کو تلاش کرنا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں، مرنا چاہتے ہیں تو کیوں مرنا چاہتے ہیں، زندگی کا مقصد آپ کا کیا ہے۔ اس تناظر میں آپ ایک ایسی منظم کمیٹی بنائے جس کا مقصد صرف جلسہ نہ ہو، جس کا مقصد اجمیر کا ٹور نہ ہو، جس کا مقصد صاحب بریلی شریف لے جانا نہ ہو، جس کا مقصد بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرانا، بزرگوں کی زندگی پہ عمل کرانا، گاؤں کے بچوں سے چندہ اکٹھا کر کے ایسی منظم تنظیم ہم بنائے، ایسی مضبوط تنظیم بنائے کہ گاؤں میں اگر پورب ٹولہ سے آواز آئے تو پچھم ٹولہ والا 5 سیکنڈ میں حاضر ہو، پچھم ٹولہ والا ضرورت کے تحت آواز دے تو پورب ٹولہ والا آ جائے، اتر سے آواز آئے تو دکن والے دوڑ کے چلے جائیں، دکن والے آواز دے تو اتر والا بھاگے چلے جائے۔ گاؤں چاہے 1000 کی آبادی پہ ہو مگر 1000 کی آبادی والا گاؤں ایک گاؤں لگے، ایک فکر کا گاؤں لگے، ایسی مضبوط کمیٹی ہو جس کمیٹی کا مان نہ ہو کہ گاؤں میں کوئی شرابی نہیں بن پائے، گاؤں میں کوئی سود خور نہیں بن پائے، گاؤں کا کوئی فرد جاہل نہیں رہ پائے، گاؤں میں کہیں کوئی ان پڑھ نہیں رہ پائے، گاؤں میں کوئی سود خوری کا بازار گرم نہیں کر پائے، گاؤں میں کہیں کوئی لڑکا لڑکی کا لفڑا نہیں ہو پائے۔ جیسے بھی کہیں کوئی لفڑے کی خبر اور آہٹ آپ کو ملے، آپ کی کمیٹی چونکہ بہت متحرک رہے گی، بہت ایکٹیو ہوگی، اس ایکٹیویشن کے تناظر میں وہ کمیٹی اسے دھر دبوچے گی۔ ایک شرابی کو وہ کمیٹی پکڑ کے چوراہے پہ 50 جوتے صبح 50 جوتے شام میں زوردار طریقے سے چند نوجوان مارتے رہے، اس کے بعد پاؤں میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹ کے اس کے دروازے پر باندھ کر پوری رات مچھر کے حوالے کر دے۔ اللہ کی قسم ایک شخص کی یہ سزا دیکھنے کے بعد گاؤں میں جو آدمی پان اور بیڑی بھی پیتا اور کھاتا ہوگا اسے بھی خوف ہوگا کہ کہیں یہ کمیٹی والا نے مجھے دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام۔ ماشاءاللہ جواب نہیں ہے۔ شراب بند ہمیں کرنی تھی، شراب کی بندی کا اعلان ہمیں کرنا تھا۔ نتیش کمار جس کا بیٹا گئیڑی، جس کا بیٹا شرابی، جس کا بیٹا ایک زمانے کا نشیڑی، اس کا باپ دنیا کا سب سے سپر پاور ایسا نیتا بنا جو شراب کے مہم کو سب سے زیادہ تیزی سے چلایا ہے۔ افسوس کی بات ہے جس کے گھر کے لوگ شرابی ہو وہ آج شراب بندی کی بات کر رہا ہے، اور جس مذہب کا قانون شامل ہو جس میں کہ کوئی شرابی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، اس مذہب کے ماننے والے بچے دھڑلے سے شراب پی رہے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کو بولنا چاہیے نا۔ جس وقت وہ کیا بولتے ہومن چین بنا کر مسٹر نتیش کمار نے پورے بہار کے لوگوں کو کھڑا کروایا تھا 2-4 سال پہلے تاکہ شراب بندی کی مہم اور اس کی تحریک کو کامیاب بنا سکے، اس دن ہمیں بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ مہم تو ہمیں چلانی تھی، یہ کام تو ہمیں کرنا تھا، لیکن آج غیر کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم کر سکتی ہے، اکیلا ایک شخص نہیں کرے گا۔ یہ ایک لڑکا اگر کسی کو ڈانٹ دے 4 لڑکے آئیں گے، یہ ڈانٹنے والے کی آواز بند کر دیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اگر کمیٹی مضبوط رہے گی، اس کا مینوفیسٹو پورا رہے گا، اس کا ضابطہ، اس کا بائیلوز کورٹ کے ذریعے آپ رجسٹر کروا لیجئے کہ ہم نے اس تنظیم کو کیوں بنائی ہے، اس آرگنائزیشن بنانے کا مقصد کیا ہے۔ کورٹ کے ذریعے آپ یہ لکھت لے لیں کہ ہمارے گاؤں میں کبھی کوئی جاہل ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ سعودیہ کب آتے؟ آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں۔ اس تنظیم میں 100 روپیہ ایک مہینے کا اگر ایک لڑکا دے، مانپور میں مجھے امید ہے ایک مہینے میں 50,000 روپیہ آسانی سے، اگر 100 روپیہ ایک گھر سے لوگ دینا شروع کر دیں تو اس تنظیم میں 50,000 روپیہ مہینہ جمع ہوگا۔ سال کے 12 مہینے میں 6 لاکھ روپیہ جمع ہوں گے۔ 6 لاکھ اگر آپ کی تنظیم میں، آپ کی کمیٹی کے اکاؤنٹ میں اگر وہ جمع ہوں گے، اس 6 لاکھ روپیے سے آپ کی کوشش ہوگی کہ اس گاؤں میں ہم تلاش کریں کہ کس کے بچوں میں کیا کوالٹی ہے، کس کا بیٹا پڑھنا چاہتا لیکن پڑھ نہیں پاتا پیسوں کی وجہ سے۔
आप उसी तंजीम से 50,000 रुपये निकालें, उसको दें, कहे साहब जाओ अपने बेटे को नीट की तैयारी करवाओ, अपने बेटे को जेईई की तैयारी करवाओ, अपने बेटे को बीपीएससी की तैयारी करवाओ। हाफिज आलिम बनाने की बात तो बहुत दूर की है, वो साहब आप करते ही हैं, मगर नई जिहद से नई फिक्र में दे रहा हो। अब अपने बेटे, अपने समाज के हर तबके में मैंने देखा है, मैट्रिक में फर्स्ट आने वाला मुसलमान का बेटा, इंटर में नुमाया नंबर लाने वाला गरीब का बेटा, पढ़ाई ड्रॉप कर दिया, दिल्ली गया सड़िया का काम करने, पढ़ाई छोड़ दिया, सऊदीया भागा साहब वो भेड़ चराने के लिए, क्योंकि वो जानता है मैट्रिक तक उनकी तालीम हो गई बहुत है, इंटर पास कर गया बहुत है। अब अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता, कोई सपोर्टिंग उनके पीछे नहीं, कोई शफकत का हाथ नहीं रखेगा, कहीं से कोई उम्मीद उनको नहीं है, कोई उसको नीट की तैयारी के लिए बेंगलोर नहीं भेज सकता, कोई उसको राजस्थान जेईई की तैयारी के लिए नहीं भेज सकता, पटना में कोई उसको महंगा कोचिंग की फीस नहीं दे सकता, इसलिए पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। अब वो तेज तर्रार लड़का है, क्योंकि वो 80% नंबर लाया मैथमेटिक्स में, 85% नंबर लाया साहब वो क्या साइंस फैकल्टीज में, कोई बायोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री में, कोई साहब इकोनॉमी में, कोई लैंग्वेज के किसी चैप्टर में नुमाया नंबर लाकर आज सऊदीया खट रहा है, आज दोहा जा रहा है, आज दिल्ली में काम कर रहा है। कौन जिम्मेदार है? ये हमारे गांव मानपुर और इलाके के वो लोग जिम्मेदार है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा रहते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो अमीर लोग जिम्मेदार है कि आपके बीच रहते हुए गरीब का एक बच्चा, सारी क्वालिटी उसमें पढ़ने की थी मगर वो बच्चा नहीं पढ़ सका क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप मजदूर था, वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप दिल्ली में रिक्शा चलाता है, वो नहीं पढ़ सका, वो गरीब घर का बच्चा है। अब अगर आपकी कमेटी होगी, आपकी तंजीम होगी, उस तंजीम में पैसे होंगे, आपके पास कैपिटल्स होंगे, वही पैसा निकालकर आप ऐलान करेंगे उस मजदूर साहब के पास जाकर कि घबराना नहीं है, बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इंटर अच्छे नंबर से पास किया है, जाओ अपने बेटे को पटना भेजो, मैं पढ़ाऊंगा, हमारी कमेटी पढ़ाएगी। मैं कसम खा के कह सकता हूं, मानपुर के नौजवान अगर 100 रुपया महीना अपनी तंजीम में जमा करेंगे, 5 साल के बाद ये शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस मानपुर में अगर अभी कोई डॉक्टर नहीं या 2-4 डॉक्टर है, अभी कोई मास्टर नहीं या 2-4 मास्टर है, अभी कोई इंजीनियर नहीं 2-4 इंजीनियर है, अभी कोई आलिम नहीं 2-4 आलिम है, अगर आपने 100 रुपया महीना अपनी तंजीम में देकर तंजीम को मजबूत किया दूसरों की तालीम के लिए, दूसरों की खैर खाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, तो कसम खा के कह सकता हूं 5 साल के बाद इसी मानपुर में रिक्शा चलाने वाले का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा सऊदीया में काम करने वाले का बेटा आईएएस आईपीएस बनकर न सिर्फ अपने गांव की बल्कि पूरे कम्युनिटी का नाम रोशन करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम। फिर 50 मर्तबा बरेली अजमेर केठोजा जाने से बड़ा काम ये होगा कि आपकी मेहनत से, आपकी शफकत से, आपकी तवज्जो से, आपके ताउन और कॉपरेट से आपके गांव का एक वो बच्चा जिनका मुस्तकबिल किसी होटल में प्लेट साफ करना था, वो आज डॉक्टर और इंजीनियर और ऑफिसर बनकर कलम चला रहा है। ये किसकी कोशिश होगी आपकी? वैसे भी तालीम के मामले में मुसलमान को क्या कहना साहब, अफसोस होता है। आज शिकायत लोग करते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती। क्यों जॉब देगी गवर्नमेंट आपको? आपने क्या किया है? आपके बच्चों ने क्या किया है? आपने क्या नुमाया काम किया अपनी दुनिया में, सिवाय इसके कि आपके 5 बेटे दुबई में हैं? ये कोई कामयाबी है? मेरा साला कल गया सऊदीया, वहां पहुंच के रो रहा था, वो फोन किया मुझे, मैंने कहा गायर हो रहा है, बोला हजरत बहुत बुरा लग रहा है, ये कोई जिंदगी है 2 महीना घर पे 2 साल बाहर। मैंने कहा कि पढ़ाई कर रहे, बोलता था तो पढ़ता नहीं था, अभी कम से कम दुबई में काम, सऊदी में काम कर रहा है, कर ले 5 साल काम कर, फिर इंडिया आकर कोई बिजनेस कर और रोना धोना बंद कर। उस वक्त बोलता था कि पढ़ा लिखा आदमी कौन सा कामयाब हो जाता, कौन सा कद्दू में तीर मार देता। ये फिक्र है ना। कोई सोचता भी है कि वो फलाने साहब पढ़ के मास्टर बन रहे थे, वो नहीं बन पाए तो भी ढेला फोड़ रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा आदमी अगर भैंस भी चराएगा ना
اس کے بھینس چرانے میں جو حسن ہوگا وہ ان پڑھ کے انجینئر بن جانے میں بھی نہیں ہوگا. بڑی خوبصورتی سے بھینس چرائے گا. کیونکہ تعلیم ایک ایسی عزت دیتا ہے نا, آدمی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرے, اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے ایجوکیشن کی بنیاد پہ وہ دوسروں سے بہت منفرد رہتا ہے. اس لیے ہر کام کو چھوڑ کے آپ کو سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. آپ کا ادارہ کتنا شاندار چلتا ہے. میں نے حضرت سے پوچھا, بولا حضرت نے فرمایا کہ رابعہ تک پڑھائی چلتی ہے اور بہت زمانے سے آپ ادارے چلا رہے ہیں. میں اگر پوچھوں کہ اس گاؤں میں آپ نے کتنے عالم پیدا کیے تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. مدرسہ آپ کا, دال آپ کی, روٹی آپ کی, دسترخوان آپ کے, عمارت آپ کی, اینٹ آپ کے پیسے کے. عالم بننے والے پورنیہ کے بچے, حافظ بننے والے کٹیہار کے بچے, مولوی بننے والے کشن گنج کے بچے, یا پھر دوسرے گاؤں کے بچے. آپ کے بچے کب پڑھیں گے؟ آپ تو اس لیے مدرسے میں پیسے دیے کہ وہ زکوٰۃ دینا ہے ہم کو. ایک اور موٹی بات بتا دوں حضرت, بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. مدرسوں میں آپ پیسے تبھی دیتے ہیں جب آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے نا. اگر میں کہہ دوں اپنے علماء سے, اور ہم لوگ تو ذہن بنا رہے ہیں, آنے والے 2-4 سالوں کے اندر ہم علماء زکوٰۃ لینا مدرسوں میں بند کر دیں گے, مکمل پابندی. اسی زکوٰۃ کی بنیاد پر ہمارے مدرسے کو اتنا نقصان ہوا ہے, 1000 سال تک اس نقصان کا احساس ہمیں ہوگا. ہم لوگوں نے ایک ذہن دنیا کو دے دیا کہ مدرسہ زکوٰۃ سے چلتا ہے. کس نے کہہ دیا؟ زکوٰۃ کے مصارف میں مدرسہ اس حیثیت سے ہے, ابن سبیل کی حیثیت سے, کہ چلو صاحب کوئی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے تو چلو مدرسے میں دے دیتے ہیں. وہاں پہ دین کے کام کرنے والے لوگ دین کی تعلیم لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, وہاں کچھ حد تک جائز ہے. ڈائریکٹ مدرسہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آپ کہیں دیتے نہیں اس لیے مدرسے والے لے لیتے ہیں. مدرسہ خالص آپ کے پیسے سے چلنا تھا, جیب خاص کے خرچے سے چلنا تھا. اس لیے کہ جب تک آپ زکوٰۃ دیں گے اچھے خاصے لوگ اس جگہ جا کر اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. مان لیجئے میری تنخواہ 60,000 روپیہ مہینہ ہے, میری روح گوارا نہیں ہوگی کہ میرا بچہ زکوٰۃ کی روٹی کھائے. آپ میں سے کسی کی سیلری 1 لاکھ روپیہ منتھ ہوگی, آپ گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کا بیٹا جا کے کبھی ایسے ادارے میں پڑھے جہاں نہ کوئی نظم ہو, نہ نسق ہو, نہ اصول ہو, نہ ضابطہ ہو, نہ عمارت ہو, نہ صفائی ہو, نہ کوئی نظم ہو, کچھ نہیں. آپ نہیں پڑھائیں گے, جس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے علماء کی تعداد گھٹتی جائے گی. اور اگر کچھ لوگ عالم بنیں گے بھی تو غریبوں کے بچے, مفلسوں کے بچے, فقیروں کے بچے, محتاجوں کے بچے, غریب مفلسوں کے بچے عالم بنیں گے, امیروں کے بچے نہیں بنیں گے. کیونکہ امیر خود زکوٰۃ دے کر اپنی اولاد کو وہاں نہیں پڑھا سکتا ہے. جب ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم مدرسے میں وہی پیسہ لیں گے جو پیسہ اسکول والے لیتے ہیں, ہم مدرسے میں باضابطہ فیس لاگو کریں گے. ہم علماء سے کہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, ہر زمانے میں ان لوگوں نے فقیر سمجھا ہے. رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے دوستوں میں سے لوگ ہمارا فون نہیں اٹھاتے, وہ سمجھتے کہ یہ بھی مولوی ہے, نہ جانے چندہ کا حکم کر دے گا, پھر کیا ہوگا. جو لوگ زمانے سے سلام کلام مصافحہ معانقہ کرتے آئے ہیں, رمضان شریف کے پورے مہینے میں نفرت کرتے ہیں. مولویوں سے اتنی الرجی ہو جاتی کہ مولوی آ رہا چندہ مانگے گا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہم لوگوں کو لوگوں نے بھکاری سمجھا, یہ ہمارے علماء کو لوگوں نے ذلیل کیا, ان کو فقیر سمجھا, ان کو محتاج سمجھا. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے علماء سے اور مدرسے کے کمیٹی کے ذمہ داران سے کہ آپ ایک ذہن بنا لیں, مت مانگیے اس قوم سے پیسہ, زکوٰۃ کی رقم مت مانگیے, خیرات وصولی کرنے مت جائیے. آپ چپ چاپ اپنی آفس میں بیٹھ جائیے. آپ قرآن کے نام پر پیسے لیجیے, قرآن پڑھانے کے نام پہ پیسے مانگے. کیا یہ قوم اپنی اولاد, اپنے بچے کو اسکول کے نام پر 1000 نہیں 5000 روپیہ مہینہ یہ لوگ دے سکتے ہیں, تو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے نام پر 1000 روپیہ مہینہ نہیں دے سکتے. ہم ایک شخص جس کے 5 بچے ہوں, 4 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, 4 بچوں کو اسکول میں 5,000 20,000 روپیہ مہینہ دے کر آرام سے پڑھاتا ہے, اور ایک بیٹا صرف حفظ کر رہے مدرسہ آ جائے تو نانی مرتی 500 روپیہ مہینہ دینے میں. وہ آدمی بولتا ہے کہ ارے حضرت مدرسے میں چندہ کیسے, مدرسے میں تو چندہ جاتا ہے, یہ فیس کیسے, یہ پیسہ کیسے. اس لیے میں علماء سے گزارش کروں گا, جب کتا, بلی, چھچندر, بندر, چھاتا اور صاحب وہ گھیلا پھیلا یاد کرنے کے نام پر ہمارے بچوں سے مہنگے پیسے لیے جاتے ہیں, تو ہمارا وہ لڑکا جو قرآن عظیم پڑھتا ہو, دنیا کی عظیم کتاب
کی تعلیم جہاں لیتا ہو اس درسگاہ میں 2000 روپیہ مہینہ ہونا ہی چاہیے. ہر پڑھنے والے سے 2000 روپیہ مہینے کا مطالبہ کرے. یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, آئیں گے. آپ پہلے فری کی تعلیم دینا چھوڑ دیجئے, آپ اس تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیجئے. نہیں چاہیے ہمیں فری کی تعلیم, نہیں دینی مفت کی تعلیم. ہمیں ٹیوشن پڑھانی ہے 5000 روپیہ مہینہ. ہم اپنے بیٹے کو میتھ کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں, میتھ کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں, ماسٹر صاحب پڑھانے آتے 3000 روپیہ مہینہ. قرآن پڑھانے والے سے میں نے پوچھا, بولا 1000 روپیہ مہینہ. ہم لوگوں نے خود اس کی اہمیت گھٹا دی ہے, ہم اس کی قیمت بڑھا دیں. ہم رسید لے کے بیٹھ جائیں. قرآن خوانی کے لیے کوئی آئے بولیں 10000 لگے گا, جنازہ پڑھانے کی دعوت آئے بولیں گے 5000 روپے لگے گا, نکاح کے لیے آئے بولیں گے 50000 لگے گا, میلاد پڑھانے کے لیے کہنے آئے بولیں گے 1 لاکھ لگے گا. یعنی ہر چیز کی ہم فیس مقرر کر دیں. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ نہیں چاہیے زکوٰۃ ہمیں میلاد کے نام پہ 50000 چاہیے. نہیں چاہیے خیرات ہمیں میلاد کے نام پہ, ختنہ کی محفل کے نام پہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ چاہیے. ہم اگر یہ فیس باندھ دیں گے انہیں دینا پڑے گا. قرآن کے نام پہ, قرآن کی تعلیم کے نام پہ انہیں خرچ کرنا پڑے گا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج جو میڈیم انگلش اسکولز ہمارے یہاں بن رہے ہیں جس میں ٹائلز لگ رہے ہیں, کہیں اے سی لگ رہی ہے, کہیں صاف فریز کا کام چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے مدرسوں میں ہوں گی. پھر امیروں کے بچے بھی مدرسوں میں قرآن پڑھتے نظر آئیں گے. آپ مدرسے میں کیا دکھائیں گے؟ 300 بچوں پر 1 باتھ روم. اب یہاں کیا ہے الحمدللہ مجھے نہیں معلوم, اچھا ہی ہوگا, بڑے حساس لوگ ہیں. میں نے ایسے جامعہ دیکھے ہیں حضرت اپنے علاقے میں. ایک مدرس ہے, وہی صدر المدرسین بھی ہیں, اکیلے ہی. اور حیرت تو یہ ہے کہ وہ ان کا مکتب الجامعہ بھی ہے, الجامعۃ الاسلامیہ ہے. ایک بات بولوں, اگر کوئی ہماری جماعت میں مدرسہ کھولنا بھی چاہتے ہیں نا, تو بالکل مدرسہ کھولنے پر ابھی 2-4-10 سال آپ پابندی عائد کر لیجیے. مدرسے کا سارا کام اسکول سے کیجیے. وہ علوم والا کام جو بدر العلوم, بحر العلوم, یہ سب چھوڑ کے اکیڈمک رکھیے. رضا اکیڈمی, مخدوم اشرف اکیڈمی, غوث اعظم اکیڈمی. ایک نیا نام رکھیے, نئی جہت سے, نئی سوچ سے. وہ علوم والا چھوڑیں گے, نئی چیز لائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک صورت بنے گی. 96% لوگ جو ہمارے سماج میں اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں, 4% مدرسے سے. تو وہ 96% کی فکر کون کرے گا؟ ان کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں اسلام جا کے آپ کو سکھانا پڑے گا. اس لیے ادارے بنائیں, اس میں سلیبس چینج کریں اور سنگٹھن مضبوط کریں. انشاءاللہ جو صورتحال آج ہماری ہے ایسی بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی, اگر آپ چاہ لیں گے تو. بابو آپ پڑھتے ہو, پڑھائی کرتے ہو بیٹا؟ کس کلاس میں؟ کھڑے ہو جاؤ. کس کلاس میں؟ 5 نہیں 5th. انگلش میڈیم میں پڑھتے ہو کیا؟ ماسٹر صاحب کو بولیے گا کہ 5th بتایا جائے, 5 نہیں. دیکھو 1 2 3 4, یہ 4 ہے. اگر میں بولوں کسی کو کہ 2 انگلی لے کے آؤ, چاہے تو ادھر کی 2 انگلی لے کے جائے گا یا ادھر کی 2 انگلی لے کے جائے گا, ٹھیک. اگر میں بولوں تیسری انگلی لے کے آؤ, یا تو ادھر سے تیسری لائے گا یا ادھر سے تیسری لائے گا. تو آپ 5 کلاس بولیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک کلاس میں بھی آپ پڑھتے ہیں, سیکنڈ میں بھی پڑھتے ہیں, تھرڈ میں بھی پڑھتے ہیں, فورتھ میں بھی پڑھتے ہیں, 5th میں بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک نا. اگر آپ 5th بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا صرف ایک کلاس میں, مطلب 5ویں کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو 5 کلاس نہیں, 5ویں کلاس, 5 نہیں 5th کلاس. اوکے, کیا بننا ہے آپ کو؟ پڑھ کر کیا کرنا ہے آپ کو؟ کچھ سوچیں آپ, بیٹھ جائیے. الحمدللہ بچہ تو پڑھ رہا ہے. ان کے والدین اگر ہوں گے یا اس ٹائپ کے جو بھی بچے ہوں گے, آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ان کو سعودیہ بھیجنا ہے. حرام سمجھیے اپنی اولاد کو سعودیہ بھیجنا. چند پیسوں کے خاطر آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو تار تار کر دیا, خراب کر دیا صاحب ماحول آپ لوگوں نے. سہارن کمشنری میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہی ہے نا کہ یہاں کے لوگوں کے ذہن میں بس گیا ہے, چلو میٹرک ایگزام دیا, کہیں سے پاسپورٹ تیار کرواؤ, بھیجو ان کو باہر. کیوں صاحب؟ آپ ان کو پڑھائیں گے کب؟ کب پڑھائیں گے؟ کب تک اپنی اولاد کو غلام بنائیں گے؟ کب تک آپ کا بیٹا بھیڑ چڑھائے گا؟ کب تک سعودیہ کے شیخ کی غلامی کرے گا؟ کبھی اپنے بیٹے کو حاکم بنانے کی آپ نے سوچی؟ کبھی اپنے بیٹے کو سپر پاور بنانے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی اپنے سعودیہ جائیں, غلامی کے لیے نہیں. 5 سال کے بعد بیٹا جائے گا, پہلے انجینئر بنے گا, پھر جا کے انجینئر کرے گا, ڈاکٹر بنے گا, پھر جا کے ڈاکٹری کرے گا.
یہ پڑھ لکھے گا پھر جا کے آفس چلائے گا. یہ پہلے ہی بھیج دیتے جاہل بیٹا آپ کا کیا کر, زندگی بھر وہی کمانے 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 کے چکر میں پورا معاشرہ گندا ہو جائے گا. اس لیے آخری پیغام یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ڈیولپ میں آپ سے جو امید کی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کو آگے آنا ہوگا. مدرسوں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا, مدرسے کے اساتذہ سے دل لگی کرنی ہوگی, ان سے محبت کرنی ہوگی, ان کا احترام بجا لانا ہوگا. مدرسے کے طلبہ جو آپ کے سماج میں ہیں وہ بہت بڑی برکت ہے آپ کے گاؤں کے لیے, ان سے محبت کرنی ہوگی. اپنی اولاد کو بھی باضابطہ قرآن پڑھانا ہوگا. یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے سماج میں کریں گے تو یہ اصل حسینی ہونے کی یہ پہچان ہوگی کہ آپ اپنے معاشرے میں ایک اصل اسلام کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے سماج میں ایک بہتر اسلام دینا چاہ رہے ہیں. صرف نعرہ لگانے سے, صرف ہو ہلہ کرنے سے, صرف یہ جلسہ جلوس کا ماحول بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا. بنیادی طور پہ ہمیں کام کرنا ہوگا, بنیادی طور پہ ہمیں سنگٹھن بنا کے آگے بڑھنا ہوگا. ایک اور نقطہ میں دے دوں, وہ سنگٹھن سے فائدہ کیا ہوگا. آج رشوت خوری بھی ہمارے سماج میں, آج سود خوری بھی ہمارے سماج میں. یہ سود خوری کو بند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی وہی تنظیم ہماری بنے گی, سب سے بڑا مادھیم وہی تنظیم کو ہم بنائیں گے. آپ کے پاس پیسے نہیں لیکن جب مجبوری آئے گی, کوئی مولانا صاحب آ کے فتویٰ دیں گے کہ یہ پیسہ سود میں دینا لینا دونوں حرام, آپ کی بیوی ہاسپٹل میں ہے, اس وقت آپ مولوی صاحب سے کہیں گے حضرات اپنے فتوے کو اپنی پاکٹ میں رکھیے, مجھے تو سود لینے دیجئے, اگر میں بیعت پہ پیسہ نہیں لوں گا بیوی مرے گی, بیٹی مرے گی, یہ حالت ہوگی, وہ ہوگی, بعد میں مسئلے پر عمل کر لوں گا, توبہ استغفار کر لوں گا, میں اللہ کو راضی کروں گا, مگر ابھی پیسہ بیعت پہ لینے دیجئے. یہ آپ اسے نہیں روک پائیں گے. اگر آپ کی تنظیم زندہ رہے گی, اس سنگٹھن کا ایک بڑا کام یہ بھی ہوگا, جہاں دیکھیے کہ کوئی مجبوری کسی کی آ جائے, پہنچا ادھار آپ ان کو بطور قرض آپ ان کو دے دیں, 25,000 روپیہ مانگے آپ ان کو وقت مقررہ کے لیے دے دیں کہ لے جاؤ 25,000 میں بیٹی کا علاج کراؤ, بیوی کا علاج کراؤ, تاکہ گاؤں کا کوئی فرد سود لینے اور دینے کے گناہ عظیم سے بچ جائے. اس کو بھی بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے. اور گاؤں میں بہت سارے ہمارے بچے جو ہوں گے جن کے پاس کوئی کمائی کا, کوئی کام کرنے کا کوئی جگاڑ, کوئی پیسے ہے ہی نہیں ہے, اگر سنگٹھن زندہ رہے گی 1 لاکھ روپیہ آپ ان کو دیں 1 سال کی مدت کے لیے, کہ کمیٹی آپ کو 1 لاکھ بانڈ بنا کر آپ دیں, پان کی دکان کھولو, ٹھیلا لگاؤ, بزنس کرو, سبزی بیچو, جو کام آپ کرانا چاہتے ہو, کرسیاں لے کے بیچو, بزنس میں آگے بڑھاؤ. 1 لاکھ دیں گے. اگر وہ لڑکا ایکٹیو ہوگا, حساس ہوگا, تبھی آپ کو دینا ہے, ورنہ وہ بزنس اور دکان لے کر وہ سب پیسہ لے کے چلا جائے گا. آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ لڑکا سب کچھ کر سکتا ہے, صرف پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے. آپ ان کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں, تو آج گاؤں کا وہ لڑکا جو آوارگی کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے, لوگ آوارہ بولتے ہیں, لوگ ان کو کیا بولتے ہیں کہ وہ بدماش ٹائپ کے لڑکا کی گنتی میں لاتے ہیں, اس کے مستقبل کو بچانے کی بھی ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی. پھر گاؤں کا ہر لڑکا کامیاب اور کاروبار سے جڑا ہوا ہوگا. یہ اصل کامیابی ہے اور یہی جلسے کا فائدہ ہے. مجھے امید ہے آنے والے سالوں میں کوئی ہمارے سماج کا یہ نہیں سوچ پائے گا کہ صاحب جلسے سے فائدہ نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ سمجھے ہوں گے, ہم سمجھے ہوں گے. اللہ سے یہ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بولنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق برحمت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.